دنیا کا دستور ہے بڑے گھر میں خوشی ہو، فقیر جو مانگے اسے وہ ملتا ہے۔ آپ کی سوچوں سے کم وقت مجھے پڑھنا ہے۔ ایک طویل فہرست ذاکرین کی تشریف فرما ہے۔ خوش نصیب ہے قوم شیعہ کہ تمہارا پہلا بھی کعبے میں آیا۔ صرف چند معروضات پیش کرنی ہے، مکمل جشن کا خطاب نہ ہو سکا۔ خوش نصیب ہے علی ولی اللہ پڑھنے والا، تمہارا پہلا بھی کعبے میں آیا، تمہارا آخری بھی کعبے میں۔ فرق اتنا ہے پہلا کعبے میں آیا تھا، آخری کعبے پہ آیا۔ جی ہاں، جو کعبے میں آیا اسے علی کہتے ہیں، جو کعبے پہ آیا اسے مہدی کہتے ہیں۔ ہم نے پہلا بھی کعبے سے لیا، ہم نے آخری بھی کعبہ سے لیا۔ اور یہ بات میں ممبر پہ پوری ذمہ داری کے ساتھ کہوں، جو فضائل ہم 14 کے پڑھتے ہیں یہ فضائل نہیں۔ جتنے بھی آج تک فضائل مولا علی کے ممبر سے پڑھے گئے وہ علی کے وجود کے فضائل ہیں، علی کی ذات کے فضائل ہیں۔ جو کچھ بھی پڑھا گیا وہ علی کے ظاہری وجود کے فضائل ہیں، علی کی حقیقی ذات کے فضائل نہیں۔ نہ ہی کوئی پڑھ سکتا ہے، نہ ہی کوئی جان سکتا ہے کہ یہ ہیں کیا، یہ رہتے کہاں ہیں، یہ ہیں کیا۔ کسی نے آج تک یہ معرفت نہ کی ہے، نہ ہو سکتی ہے۔ میرے پاس نص ہے، نبی کی دلیل ہے، رسول نے علی کا ماتھا چوم کے کہا تھا یا علی ما عرفک الا اللہ وانا، اے علی تجھے جاننے کے لیے یا اللہ ہونا چاہیے یا محمد ہونا چاہیے۔ میں نے آپ کے سامنے اللہ کے قرآن سے سورہ مبارکہ سب سے ایک آیت پڑھی، صرف آیت کا ترجمہ پڑھوں گا اور عام موضوع سے متصل ہو جائیں گے۔ خدا فرماتا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم۔ بابا حبیب شاہ جی صرف ترجمہ سنیں گے، صرف قرآن کی آیت کا ترجمہ، بیچ میں ترجمہ بتائے گا کہ قرآن میں 12ویں کا ذکر کیسے آیا۔ سورہ مبارکہ صف، خدا کہتا ارادہ کر لیا ہے کچھ لوگوں نے کہ وہ اللہ کے نور کو اپنی منہ کی پھونکوں سے بجھا دے۔ میں آیت کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم۔ ان لوگوں نے ارادہ کیا ہے کہ یہ اللہ کے نور کو اپنی منہ کی پھونکوں سے بجھائیں۔ واللہ متمع نوری، لیکن میں اپنے نور کو پورا کر کے چھوڑوں گا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، چاہے یہ بات کافروں کو بری ہی کیوں نہ لگے۔ خدا نے قرآن میں 12ویں کے ظہور کا ذکر کر دیا۔ دنیا یہ چاہتی ہے کہ اللہ کو نہیں، اللہ کے نور کو بجھائے۔ اس کا مطلب کہ بندے اللہ کے دشمن نہیں، اس نور کے دشمن ہیں جس سے توحید ظاہر ہو رہی ہے۔ یہ اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں۔ چور ہمیشہ روشنی سے ڈرتا ہے۔ خدا نے کہا کہ میں نے امت میں یہ ہدایت کے چراغ جلائے، اور امت کی ہر دور میں کوشش رہی کہ یہ ہدایت کے چراغ بجھائے، کیونکہ یہ اگر ہدایت کے چراغ جلتے رہے تو ان کی نسلیں پہچانی جائیں گی، ان کے شجرے پہچانے جائیں گے، ان کے کردار پہچانے جائیں گے۔ خدا نے کہا میں نے امت میں پہلا ہدایت کا چراغ جلایا، انہوں نے بجھا دیا۔ میں نے دوسرا چراغ جلایا، انہوں نے بجھا دیا۔ میں نے تیسرا چراغ جلایا، انہوں نے بجھا دیا۔ میں نے 12 چراغ ہدایت کے امت میں جلائے، انہوں نے بجھائے۔ میں نے 12ویں چراغ کو اٹھا کے اپنے توحید کے فنوس میں جلا دیا۔ اب یہ توحید کے فنوس کے اندر چل رہا ہے۔ اب وہاں تیر مار نہیں سکتے، زہر دے نہیں سکتے، تلوار چلا نہیں سکتے۔ اب زمین پہ بیٹھ کے پھونکنا شروع کر دیا، یہ ہے ہی نہیں، اس نے آنا ہی نہیں ہے، یہ امام ہوتا ہی نہیں ہے۔ اس لیے میر مونس نے کہا تھا فنوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا مجھے جسے روشن خدا کرے۔ چراغ میں جلاتا رہا اور امت بجھاتی رہی۔ 12واں چراغ ہدایت توحید کے فنوس کے اندر جل رہا۔ سبحان اللہ۔ جلا گنگ والو، یہ ذات نہیں، یہ اللہ کی صفات ہے۔ علی ذات نہیں،
صفت توحید ہے، حسن ذات نہیں، حسن صفت توحید ہے۔ اگر طلع گنگ کا مجمع مجھے اجازت دے میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ جملہ ممبر حسین سے کہوں کہ جب علی اور بطول کا عقد ہو رہا تھا اور رسول پڑھا رہے تھے، رسول نے علی کا ماتھا چوم کے کہا اے علی یہ عقد مقرر ہو رہا ہے، یہ عقد دوسری دفعہ پڑھا جا رہا ہے۔ اور رسالت امام نے الکوثر کتاب کا حوالہ، ایرانیوں نے کتاب لکھی 110 جلدوں میں یہ کتاب آئی۔ رسالت امام نے فرمایا اے علی تیرا جو عقد میں زہرا سے پڑھ رہا ہوں یہ پہلی بار نہیں، یہ دوسری بار پڑھا جا رہا ہے۔ پہلی بار عرش پہ اس نے پڑھا تھا، میں نے اس جملے کے لیے محنت نہیں کی، اگلی جملت میں معرفت کا سمندر ہے۔ امام رسالت امام نے علی کا ماتھا چوم کے کہا جب خدا بطول کر تیرا عقد پڑھا تھا تو منصور فرشتے نے عرش کے درمیان میں کھڑے ہو کے اعلان کیا تھا کہ آج توحید کا بدن توحید کی روح سے مل رہا، آج بدن توحید روح توحید سے مل رہا ہے۔ کو بات پہنچی جی؟ اسی لیے جب تخلیق آدم ہوئی پھر کہا فَإِذَا صَلَيْتُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب میں آدم میں اپنی روح پھونکوں تب سجدہ کرنا۔ اس کا مطلب کہ سجدہ آدم کو نہیں روح کو ہوا تھا۔ انکار ابلیس نے آدم کا نہیں روح کا کیا تھا۔ اب جاؤ قاری قرآن کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھو ہمیں قرآن سے نکال کے بتائیے اللہ کی روح کون ہے، یہ روح کون سی ہے؟ خدا نے خود ہی قرآن میں جواب دے دیا اپنے حبیب سے بات کرتے ہوئے وَقُلْ روح، یہ تم سے پوچھے کہ روح کیا ہے، کہہ دینا روح من امر ربی، روح اللہ کا امر ہے۔ تالا گنگ والوں اس کا مطلب سجدہ آدم کو نہیں سجدہ امر کو ہوا تھا، انکار آدم کا نہیں انکار امر کا ہوا تھا۔ پھر جشن میں فیصلہ کر کے جانا جو ایک امر کا انکار کرے اسے شیطان مانتے ہو اور جو